حیات الصحابہ جلد اول مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ لال اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا: محمد اللہ کے رسول کی اور سے روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا کہ یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، روم کا بادشاہ نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا اور تمام درباری قیصر کے پاس سے چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو پادری مدار المہام اور خاص مشیر تھا اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائی اور قیصر نے بھی بتائی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر سے کہا یہ تو وہی آدمی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کی پیروی کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت سفیان ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے پوچھا کہ جو آدمی تمہارے یہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ جوان آدمی ہے۔ قیصر نے پوچھا ان کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ قیصر نے کہا یہ تو نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر لڑائی لڑتے ہیں تو کیا کبھی وہ پسپا بھی ہوتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی بار لڑائی لڑی ہے، کبھی وہ ہرا دیتے ہیں اور کبھی ان کی ہار ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ باہر ان کے پاس آ کر ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور الگ الگ قسم کے سوال کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ بیماری کا بہانہ کر دیا اور اس نے ایسا کئی بار کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا یا تو تم ہمارے پاس باہر آؤ نہیں تو ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے وہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا اور ان کو میرا سلام کہنا۔ ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں اور میں ان کی پیروی کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا
تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، اور یہ وہی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ انہی کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے تھے، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کی پیروی کر لیتا۔ تم زغاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت دہیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دہیہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، ہم ان کو ان کی صفتوں اور ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا، اپنے کپڑے اتارے، سفید کپڑے پہنے اور باہر روم والوں کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔ حضرت سعید بن ابی راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا دودھ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو ہمس میں دیکھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھجوایا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ اس نے کہا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دہیہ کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کرا دیے۔ اس نے کہا یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کے دین کی پیروی کر لوں یا ہم اسے جزیہ ادا کرے اور یہ ملک اور یہ زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتاب کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ وہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کریں گا، اسی لیے آؤ، یا تو ہم اس کے دین کی پیروی کرے یا ہم اپنا ملک اور اپنی زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائے۔ یہ سن کر وہ سب ایک ساتھ غرائے اور اپنے آپ سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم اپنی نصرانیت کو چھوڑ دے یا ہم اس عربی کے غلام بن جائے جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حالت میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر تیار کر لیں گے اور ملک کا نظام الٹ پلٹ دیں گے، تو اس نے ان سے کہا میں نے تم سے یہ بات صرف اسی لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلے کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصارہ کا حاکم تھا اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو، اسے میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا، ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا اور 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے اس کا خیال رکھنا کہ وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسرے ان کے پیٹھ کی اور غور سے دیکھنا کہ کیا ان کی پیٹھ پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ چنانچہ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے کنارے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے حضرت کہاں ہے؟ مجھے بتایا گیا یہی تو ہے، تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ نے وہ خط اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا تم کون سے قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ تنوخ کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟
میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤ ان کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہو۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی اور ہے جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھی تھی وہ اور ہے۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ کیسر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا، اسے پھاڑا نہیں، اسی لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر لکھا ہوا ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے جن 3 باتوں کا خیال رکھنے کو کہا تھا ان میں سے ایک تو ہو گئی۔ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے میان کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط اپنی بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا کا ڈر رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے میان پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھے فرمایا، تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے، اگر ہمارے پاس تحفے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہے اور راستے کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے اونچی آواز سے کہا، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریا، جارڈن کے شہر صفورا کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائیں گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی، اے تنوخی بھائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی مبارک پیٹھ سے چادر اتار دی اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر کر لو، یعنی نبوت کی مہر دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی اور گیا۔ مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر نبوت کی مہر نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے سمجھوتا کر رکھا تھا، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے پاس گئے، اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا، اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا کہ اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر وہ مجھ سے کوئی غلط بات کہے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔
پھر ہرقل نے مجھے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا ان کے پاس باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے کی ہے؟ میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے والے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ سمجھوتے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک سمجھوتا چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس سمجھوتے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری بات چیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملے کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا کبھی تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان سے لڑائی لڑنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا برابر برابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں اور تمام رسول اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کا دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگ گیا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے یہ بتایا کہ چھوٹے اور کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور یہی لوگ شروع میں رسولوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے، اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ پورا ہو۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ ایمان کی مٹھاس جب دلوں میں اتر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی انہوں نے کسی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور اسی طرح رسول سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہے، اگر یہ سچ ہے تو یاد رکھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا زور لگا دیتا، اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیر دھوتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس آئے تھے، اور بصرہ کے حاکم نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی اور سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالوں گے اور اللہ تم کو 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ اس کلیمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور ہم اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو خدا نہ بنائے۔ اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیر لے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغف برپا ہو گیا اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ، مکہ کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ بنو الاصفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم، ہرقل کا دوست اور شام کے نصارہ کا بڑا پادری تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور دکھی تھا، تو اس سے ایک بڑے پادری نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب جانتا تھا۔ پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں سے غور کرنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیا میں حضور ہو چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنے کا رواج ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کی اور سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دے کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائے۔ ان لوگوں میں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آ پہنچا، اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے پتہ لگانے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنہ کا رواج ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہے جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں ایک خط لکھا کہ جو رومیوں میں رہتا تھا اور نجوم کے علم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقل وہاں سے حمص چلا گیا۔ ابھی ہرقل حمص پہنچا نہیں تھا کہ رومیہ سے اس کے ساتھی کا جواب آ گیا، جس میں وہ ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے حمص میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ پھر اس نے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، اے روم کے سرداروں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو بھلائی اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقل نے جب ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اسی لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرقل کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کے قصے کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ایمان میں اور آپ کے علم میں کچھ بھی اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور اس چینل کو سبسکرائب کرے۔